یہ جو لو ایڈکشن ہے نا، یہ بھی سبسٹیٹیوٹ ہے ڈرگز کا، یا ڈرگز کی سبسٹیٹیوٹ ہے. کھانا بھی ڈرگز کا سبسٹیٹیوٹ ہے. لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو کھانے کی طرف رجحان ہوتا ہے، پھر اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک دوست واک کرتے ہیں جو اصل میں میرے پیشنٹ ہی ہیں ریکوری میں، اور ان کی کوئی 3-3.5 سال کی ریکوری ہے. تو وہ 2-3 دن پہلے مجھے کہتے، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، میرا الکوہل کا مسئلہ اور میرا اوور ایٹنگ کا مسئلہ در حقیقت ایک ہے. یعنی انہوں نے خود فگر آؤٹ کیا، اور یہ بات میں نے ان کو 3 سال پہلے کہی تھی. ان کا وزن شاید 150 کلو ہوگا، اور وہ روزانہ واک کرتے ہیں، جاگنگ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے 17 کلو وزن کم بھی کیا ہے پچھلے 1 سال میں. ابھی بھی 150 کلو ہونا ہے ان کا وزن. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے فگر آؤٹ کر لیا ہے، میں نے پتہ کر لیا ہے کہ یہ جو اوور ایٹنگ ہے اور یہ جو الکوہلزم ہے، یہ اندر سے بیچ میں ان کا کنیکشن ایک ہے. اور کئی لوگوں کے لیے ورکوہلزم اور الکوہلزم کا کنیکشن ہوتا ہے، یعنی ان کا بزنس اور ان کی ڈرنکنگ وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہوتی ہے. اور جب 2 چیزوں میں سے ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز بری ہے، اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہے، تو آپ کو ان کو الگ الگ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن جب آپ یہاں باتوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لبریشن کیا ہے، آنیسٹی کیا ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ڈسپلن کیا ہے، یہ کوئی آسانی ہے اور مشکل نہیں ہے. جب آپ یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، ایکچولائزیشن کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس سراب کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے، سراب ہوتا ہے جو دور سڑک پہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پانی ہے، اور جب قریب جاتے ہیں تو وہ لشکارا سا ہوتا ہے. اور سراب کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل چیز سوبرائٹی ہے، کہ جو ایک دفعہ آپ اس کی کوئی چمک دیکھ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ مڑ کے دوبارہ جعلی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے، یہ اللہ کے فضل سے آتی ہے، اور ایجوکیشنل پروگرامز میں آتی ہے، اور گھروں میں ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ڈائری لکھا کریں ڈے 1 سے، حالات کی موجودہ پکچر. ڈائری کا مطلب ہے کہ آج کے حالات، بس آج کے حالات کے جی میں گیا گھر میں کمرے میں تو تکیے کے نیچے سگریٹ کی ایک ڈبی پڑی، تو میں کہا یہ ڈبی کتھوں آئی. یا اپنے فیملی ممبر کے بارے میں کوئی وہم سے پڑھنے کہ یہ باہر گیا ہے تو نشہ کر کے کہیں نہ آ جائے، اور سال بعد آپ اپنی ڈائری میں لکھیں گے کہ آج سارا دن تو مجھے خیال تک نہیں آیا. دیکھیے، بعض اوقات ہماری بریلینس ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے، ہماری طاقت ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں جو گریڈ 21 کے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں یا جج ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز کو تڑی لگا رہے ہوتے ہیں کہ اے دوائی نہیں لکھنی، اے لکھنی ہے، اے انسولین نہیں لکھنی. تو وہ باقاعدہ دس رہے ہوتے ہیں کہ میں گریڈ 21 کا ہوں. تو پھر وہ ڈاکٹرز مجھے کال کرتے ہیں کہ ایک تہاڈا بندہ ساڈے کول آ گیا. تو یہ جو ایک ہیوملٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، ہیوملٹی یہ آپ کی لائف کو آسان کرنے والی چیز ہے. ہیوملٹی، عاجزی، سرنڈر کرنا. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ بادشاہ بنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو لوگ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں، اور ٹگ آف وار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کے پلیئر سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ پلیئر لینا چاہتے ہیں، بسم اللہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. پر اگر آپ پلیئر لینا چاہتے ہیں تو سیکھ لینا. لیکن اگر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا سبق چاہیے کہ سیکھ لو. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کرنا سیکھ لیں. پلیئر لینا چاہتے ہیں، سیکھ لیں. کیونکہ یہ جو طریقہ کار آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے، اٹ ڈزنٹ ورک. ڈز اٹ ورک؟ لوگ کوکین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری رات، پھر کریش ہو جاتے ہیں، 2-3 دن ہوش نہیں آتا. والدین ہلا کے نبض چیک کر کے دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں. کرتے رہتے ہیں نا، نبض چیک کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب الکوہل لیں گے اور ڈرنک ہوں گے اور
کوکین لیں گے اور ہوش و حواس سے آری ہوں گے تو گھر والے، اور پھر بستر پہ سارے ادھر پاؤں ادھر بازو لٹکے ہوئے، تو گھر والوں کا دل میں دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ دروازہ کھٹکے تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں، ٹیلی فون کی بیل بجے تو کوئی ان نون نمبر ہو تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ کوئی 1.5 پونے 2 سال پہلے میں نے چائے چھوڑی تو میں آپ جیسی یہ ساری ڈیفیکلٹیز محسوس کرتا ہوں۔ چائے کیا چیز ہے؟ اور جب میں نے چھوڑی تو اس وقت میں 2-3 کپ پی رہا تھا، اس سے پہلے میں زیادہ پیا کرتا تھا، کافی پیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے چھوڑی تو 2-3 کپ چائے پیتا تھا۔ پچھلے دنوں میں نے ویکسین کرائی اور مجھے کافی سمٹمز ہوئے، تو مجھے بار بار ہوتا تھا کہ یہ جو میں اتنا بہت نحیف یا کمزور محسوس کر رہا ہوں تو میں چائے پی لوں۔ ایک دن محسن صاحب نے کہا کہ یہ ایک اور سیشن بھی ہے جو کرنا ہے، میں نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ ایک سیشن اور کر دینا جو فلاں فلاں بہت ارجنٹ ہے، تو میں نے کہا نہیں ہو نہیں سکے گا، میں کر نہیں سکوں گا۔ کہتے میں تو وعدہ کر لیا ہے، تو بہت ضروری وعدہ کیا تو آپ ضرور کریں۔ میں نے کہا نہیں، مجھ میں نہیں ہمت۔ کہتے کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ یہ سیشن کر سکیں؟ میں کہا یا تو پھر میں چائے پی لوں۔ کہتے نہیں چائے تو تسی چھڈی ہے، وہ تو تسی پینی نہیں۔ میں کہا پھر کوکین ہو سکتی ہے، پھر وہ ریٹلن ہو سکتی ہے۔ کہتے نہیں پھر رہن دیو، میں معذرت کر لینا۔ تو اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کا جو رومانس ہے اپنی ریکوری کے ساتھ وہ بڑا ہو چکا ہونا چاہیے، وہ فلرش کر چکا ہونا چاہیے بہار کے پھولوں کی طرح۔